اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج اس ویڈیو میں آپ عورتوں کی نماز پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ انشاءاللہ سیکھیں گے. اور میرے ساتھ میں جو بچی موجود ہے اس کا نام مدیحہ فاطمہ ہے. انشاءاللہ اس بچی کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے گھر میں جو مائیں بہنیں جو خواتین اسلام ہیں انہیں کس طرح سے نماز پڑھنا چاہیے، کیونکہ مردوں اور عورتوں کی نماز پڑھنے میں تھوڑا فرق ہے جو کہ ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. نماز پنجگانہ کا پڑھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر جو عاقل بالغ ہو ان پر فرض ہے، اور یہ فرض عین ہے، یعنی ہر ایک پر لازم و ضروری ہے. اگر کوئی مسلمان ایک وقت کی نماز کو بھی بلا عذر شرعی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو ایسا شخص سخت گناہگار اور جہنم کا حقدار ہوگا. اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے، سب سے پہلے ہم جو نماز میں ہاتھ اٹھاتے تو مردوں کے لیے طریقہ ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ دیں گے. لیکن خواتین کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں کو شولڈر تک اٹھائیں گے. آپ دیکھیں، دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھانا ہے اس طرح. اب اکثر جو بہنیں سکارف پہنی ہے یا انہوں نے دوپٹہ اچھے سے پورا اوڑھ رکھا ہے تو اگر وہ اندر ہی سے ہاتھ اٹھائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ اندر ہی سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. لیکن آپ طریقہ دیکھ لیں کہ دونوں ہاتھوں کو کندھے تک جو شولڈر ہے یہاں تک اٹھانا ہے. ہاتھ بالکل سیدھا ہوگا اور ہاتھ کی جو انگلیاں ہے وہ آسمان کی طرف ہوگی اور جو ہتھیلی کا رخ ہے وہ قبلے کی طرف. اور ہاتھ کی انگلیاں نہ بہت زیادہ چپکی ہوئی نہ بہت زیادہ کھلی، بلکہ اسے اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دے. اور آپ جب اللہ اکبر کہیں گے تو قبلہ کی طرف آپ کی نظریں ہوں گی. اللہ اکبر. آپ کو ہاتھ باندھنا ہے. ہاتھ اس طرح سے باندھنا ہے خواتین کو کہ الٹا والا ہاتھ وہ نیچے ہوگا، سیدھا والا ہاتھ اوپر ہوگا، اور ان کو ہاتھ باندھنا ہے اپنے سینے پر، چیسٹ کی طرف انہیں ہاتھ باندھنا ہے. اور اب وہ نماز شروع کریں گے. جو پہلی تکبیر ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر، جب آپ اللہ تو الف یہاں شروع ہو اور پھر اکبر جب را پورا مکمل ہو تو آپ کا ہاتھ بند جانا چاہیے. اس بات کا خیال رکھیں. سب سے پہلے کیا پڑھا جاتا ہے؟ ثنا. لیکن ثنا کہنا نہیں، بس آپ سبحانک اللہم وبحمدک آپ شروع کر دیں. پھر ثنا کے بعد آپ کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ہے. پھر سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے. پھر سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کو کوئی سورت ملانی ہے. پھر اس کے بعد اب آپ کو رکوع میں جانا ہے. اب رکوع میں کس طرح جائیں گے آپ وہ طریقہ بھی دیکھ لیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے رکوع میں جائیں گے. خواتین کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ نہ جھکے، یعنی جس طرح مرد حضرات ہم جس طرح بالکل سیدھی ہماری پیٹھ ہوتی ہے نا اس طرح نہ ہو، بلکہ خواتین کے لیے حکم ہے کہ وہ ہاتھ بس اس طرح کہ ان کے دونوں ہاتھ گھٹنے تک پہنچ جائے، یعنی بہت بس اتنا سی وہ جھکیں گے. اور ان کی نگاہیں جو ہوں گی وہ پیروں کی طرف ہوگی. اور ان کی جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بچی نے کس طرح گھٹنے پر ہاتھ کو رکھا ہے. اور ہاتھ کی جو انگلیاں ملی بھی ہوگی، چپکی بھی ہوگی دوسرے سے، کھلی بھی نہیں. مردوں کے لیے حکم ہے کہ انگلیاں بالکل کشادہ ہو، لیکن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ انگلیاں ملی ہوئی ہو. اب رکوع میں جب جائیں گے تو کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے بالکل اطمینان سے. اس حالت کو رکوع کہتے ہیں. پھر رکوع کے بعد اب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کھڑے ہو جائیں. پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ جب آپ نے مکمل کر لیا اب آپ بالکل سیدھا کھڑے رہیں گے اور پھر پڑھیں گے ربنا لک الحمد. ربنا ولک الحمد پڑھیں گے تب بھی چلے گا، آپ کو ثواب زیادہ ملے گا. اور اگر کسی نے اللہم ربنا ولک الحمد پڑھا
تو ثواب اور زیادہ ملے گا. اب بالکل سیدھا کھڑے رہنا ہے. اب اس حالت کو کہتے ہیں قوما. کیا کہتے ہیں؟ قوما. یہ آپ یاد رکھیں. بہت سارے مرد حضرات بھی اس میں غلطی کرتے ہیں کہ جب وہ رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا بالکل فوراً سجدے کی طرف بڑھ جاتے. تو اس سے ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا قوما کہلاتا ہے اور بالکل پیٹ سیدھی ہونا یہ واجب ہے. تو یہ طریقہ آپ نے دیکھ لیا. اب سجدے میں جائیں گے. اللہ اکبر. اب جب سجدے میں جائیں گے تو اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں غور سے کہ یہ دونوں ہاتھ، اب ان کا بالکل ہاتھ چپکا ہوا ہوگا، ملا ہوا، اور سر بالکل بیچ میں ہوگا، درمیان میں، اور جو انگلیاں ہیں وہ تھوڑی سی اور آگے کی طرف ہوگی. آپ پیر دیکھ رہے ہیں. خواتین کے لیے پیر جو ہوگا وہ بالکل سیدھی طرف ہوگا، یعنی دونوں پیر سیدھی طرف بچھ جائے گا. اور ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں، دونوں ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان چہرہ ہوگا، یعنی ناک کے دائیں بائیں دونوں ہاتھ ہوں گے اس طرح. اور پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. اس طرح 3 مرتبہ. پھر پڑھیے اللہ اکبر. اب جب بیٹھ جائیں گے تو یہ دونوں پیر سیدھا اور الٹا والا پیر سیدھی طرف بچھ جائیں گے، اور اس حالت کو کہتے ہیں جلسہ. یعنی ایک سجدہ ہونے کے بعد جب بیٹھا جاتا ہے تو اس حالت کو جلسہ کہتے ہیں. اس میں بھی دعا پڑھنی ہے رب اغفر لی. 1 مرتبہ رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھنا چاہیے. پھر دوبارہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اب سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھا جائے گا. خواتین کے لیے دونوں ہاتھ یہ زمین پر بچھے ہوئے ہوں گے، دونوں ہاتھ زمین پر بچھے ہوئے، اور یہ دونوں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں وہ کشادہ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوگی اس طرح. اور ناک کے درمیان میں ان کے دونوں ہاتھ ہوں گے، ناک بیچ میں ہوگی اور ہاتھ دائیں اور بائیں. سجدے میں 3 مرتبہ سجدے کی تسبیح پڑھنا ہے. اب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں. اللہ اکبر. اب بالکل کھڑا ہونا ہے. یہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے. اب دوسری رکعت بھی آپ سمجھ چکے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ پھر کوئی سورت ملانی ہے. سٹاپ کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو. نہیں ہو چلو واپس کوئی بات نہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ دونوں سجدوں سے جب انہوں نے سر اٹھایا اب یہ بیٹھ چکے ہیں. اس حالت کو کہتے ہیں قاعدہ. قاعدہ کرنا. اب قاعدے میں جب یہ بیٹھیں گے یعنی تشہد التحیات پڑھیں گے. اب التحیات میں جب یہ اشہد اللہ الہ، تو جب لا پر ان کو انگلی اس طرح اٹھانا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 3 انگلیوں کا حلقہ بنانا ہے، درمیان والی انگلی اور انگوٹھا اس طرح ان کو ملا دیں، اور یہ 2 انگلیوں کو اس طرح موڑ دیں، اور پھر شہادت کی انگلی اشہد اللہ الہ الا اللہ ال پہ گرا دینا، لا پہ اٹھانا ہے اور ال پر گرا دینا ہے. اب التحیات جب مکمل ہو پھر درود ابراہیم پڑھنا ہے. پھر درود ابراہیم کے بعد دعائے معثورہ پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد سلام پھرنا ہے. اب سلام پہلے دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب سلام پھرتے وقت کندھے کی طرف دیکھنا ہے، بازو والے کو نہیں دیکھنا ہے، پیچھے والے کو بھی نہیں دیکھنا ہے، بلکہ سلام پھرتے کندھے کی طرف نگاہ. پھر بیچ میں تھوڑا سی آپ رک جائیں گے. پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اب یہ بائیں جانب سلام ہوا. اب نماز مکمل ہو. مدینہ